اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے اس پریس کانفرنس کا آغاز کریں، میں پاسٹر ظفر مل صاحب سے کہوں گا یہ ہمارے چرچ کی گرمتی ہوئی ہے، اس پہ ٹیررزم ہوا ہے اور ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سو ہم پہلے دعا سے اس کو شروع کریں گے. پاسٹر صاحب آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. پاسٹر ظفر مل اس چرچ کے پاسٹر انچارج ہیں. نے کیا کہ اس جگہ پہ جو نہایت ہی شرمناک واقعہ ہوا اور حملہ کیا گیا اور اس جگہ کو دہشت گردی کر کے قبضے میں لیا گیا، اس کی ہم بھرپور طور پہ اس کو کنڈیم کر سکیں، اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا سکیں. اور یہاں پہ یہ واقعہ آپ کے میں گزار کرنا چاہتا ہوں جو شاید اس میں بھی وہ بات تحریر نہیں ہے جو بڑی اہم ہے کہ یہ واقعہ 2 اپریل کو اس دن ہوا جب پوری دنیا میں مسیحی جو کلیسیا ہے وہ ایک نہایت ہی اہم دن گڈ فرائیڈے کا دن اپنا منا رہے تھے. اور ہم نے بھی یہاں گڈ فرائیڈے کی عبادت کی اور عبادت کے بعد جب ہم یہاں سے گئے ہیں اور تقریباً 8 بجے کے ٹائم 7:45 بجے یہاں پہ تقریباً 10 لوگوں نے کلاشنکوف اور پسٹلز اور دوسری چیزوں کے ساتھ جو ملوث تھے ان کے پاس سے یہ اسلحہ تھا اور ان کے ساتھ 8 خواتین تھیں اور انہوں نے آ کے اس ہمارے گھرانے کو جو اوپر کیئر ٹیکر کے طور پہ یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے ان کو گن پوائنٹ میں جو ہے وہ مسحور بنا لیا اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اس ساری جگہ کو ایک دم خالی کر کے قبضہ کیا جائے. لیکن خداوند ہمارے خدا کی رحمت کے وسیلہ سے اور دوستوں کے جن میں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا شہباز بھٹی صاحب کا اور ہمارے سی پی او روئے اقبال صاحب کا جن سے میں نے رابطے کیے اور اسی طور پہ ہمارے ساتھ شکیل اوان صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے بھی اس میں ہماری مدد کی. حقیقی تحریکوں کے رہنما ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ہم نے پولیس امیجیٹ جو یہاں پہ وہ آئی بہت بڑی نفری میں ان کے ساتھ ایک انہوں نے گرینڈ آپریشن یہاں پہ کر کے ان دہشت گردوں کو دروازے توڑ کے اندر سے میری موجودگی میں اور میرے ساتھیوں کی موجودگی میں وہ اندر انہوں نے تالے ہمارے سارے بدل دیے تھے اور ہماری ساری چیزوں کو خاص طور پہ اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اس بلڈنگ کے ساتھ ہمارا چرچ ہے جو کہ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے گارڈن کالج چیپل کے نام سے یہ چرچ یہاں پہ چلتا رہا اور کام اس میں خدا کی عبادت اسٹوڈنٹ بھی اور دوسرے لوگ بھی کرتے رہے اور اس عبادت گاہ میں گھس کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ہماری بائبلوں کی بے حرمتی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلیب کو نیچے گرایا اور ہمارا باہر لگا ہوا بورڈ جس کے اوپر سلیب کا نشان تھا، چرچ کا بورڈ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں، وہ جگہ خالی ہوئی ہے اس پہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ، وہ انہوں نے اکھاڑ کے نیچے پھینک دیا. ہم اس وقت پرزور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ ان چیزوں کا ایسا نوٹس لیں کہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکے. میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ میجورٹی کمیونٹی کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، لیکن جب ذرا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے شواہد بھی نہیں ہوتے تو اس کے لیے اتنا کچھ کر دیا جاتا ہے، ہماری بستیاں جلا دی جاتی ہیں، ہمارے چرچ جلا دیے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے گرجا گھر کو اور ہماری بائبل مقدس کو پامال کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن کسی بھی پارٹی کے کسی لیڈر نے کوئی بیان اس پہ نہیں دیا. اور میں اس کو بڑا شرمناک واقعہ سمجھتا ہوں ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار پہ جنہوں نے اقلیتوں کو آج تک اس طور پہ تحفظ دلوانا ہی نہیں چاہا جس طور کے تحفظ کی ہماری اقلیتیں جو ہے وہ مستحق ہے. ہماری اقلیت اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں تو امن پسند ترین جو ہے اقلیت پاکستان کی ہے، جو کسی بھی طور پہ کسی بھی ایسے کسی کام میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئی جو اس قوم کے خلاف اس ملک کے خلاف ہو
اور بلکہ ہمیشہ ہم نے بڑھ چڑھ کے ہم نے حصہ لیا ہے اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، تعلیمی میدانوں میں، ہیلتھ کے میدانوں میں۔ میں خود ایئر فورس میں GD پائلٹ رہا ہوں، میرا چھوٹا بھائی آرمی میں کرنل ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے ہر طرح سے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی۔ اور میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کی خدمات کسی بھی طور پہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بااختیار لوگ ہیں، جس میں بہت سے نام ابھی آ رہے ہیں جن کو میں بتا نہیں سکتا، کچھ لیگوں کے نام ہیں، سیاسی لیگوں کے نام ہیں جو قبضہ گروپ کے طور پہ یہاں آ رہے ہیں، کسی فیڈریشنوں کے نام آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ فیڈریشنوں کے نام آ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ فائرنگ کی ہمارے بھائی کے ساتھ، یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بچ گیا۔ ان کے دوسرے بھائی شابان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وائف جو گھر میں اس وقت کے لیے 4.5 ماہ کی بچی کے ساتھ، اس کو گن پوائنٹ پہ یرغمال بنایا گیا۔ اور یہ نہایت شرمناک واقعہ ہے جس کے لیے جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، اور اس وقت آپ لوگوں کی وساطت سے، ہم پریس کی وساطت سے یہ پرزور مطالبہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے واقعات ہونے کے باوجود آج تک ایک بھی سو موٹو ایکشن کسی بھی طور پہ چیف جسٹس صاحب نے اقلیتوں کے حق میں نہیں لیا۔ انہوں نے بہت سے سو موٹو ایکشن لیے ہیں۔ میں نے سانگلا ہل کا جب پروٹیسٹ اسلام آباد میں کیا، میں نے اس وقت بڑے بڑے بینر لگائے تھے کہ چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنے چرچے جلا دیے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں بائبلیں جلا دی گئیں، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اور میں افسوس کے ساتھ لیکن اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوراً ان ایسے واقعات کا نوٹس لیں جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بھی طور پہ اتنا جو ان کا مقام ہے وہ کسی بھی طور پہ دیا نہیں جا رہا۔ اور میں اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون چاہتا ہوں، جتنی پریس یہاں پہ موجود ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اقلیتوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، ہمارے ایشوز کو، اور ہمارے ایسے مسائل۔ آج اس وقت جو پشاور میں ابھی 2 دھماکے ہوئے ہیں، اس کا نام ہی نہیں آ رہا، وہ کرسچن اسکول ہے جہاں پہ ابھی 2 دھماکے آج دوپہر میں ہوئے ہیں، اور وہ کرسچن 2 اسکولوں کے ابھی تک وہ نام ہی مٹا دیا جاتا ہے، کرسچن کا نام ہی نہیں آنے نہیں دیتے۔ اور اسی طرح اس واقعہ کو بھی پورے طور پہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور میں اس وقت خاص طور پہ شکر گزار ہوں، اور ہم نے اس دن بھی یہاں پہ بہت تعریف بھی کی اور پنجاب پولیس کے حق میں نعرے بھی لگائے، کیونکہ ان کا کردار راجہ بدار پولیس کا، SHO ستی کا نہایت ہی قابل دید کردار ہے۔ ہم اس کے لیے اس پریس کانفرنس سے جائیں گے، ان کے لیے تالیاں بجائیں، اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جیسا کہ ایسٹر کے موقع پہ کل کے دن انہوں نے دی ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے، مسیحوں کے لیے خاص طور پہ خطرناک ملک بن گیا، غیر محفوظ بن گیا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی 50-60 ہزار جہاز آئیں گے باہر کے ملکوں سے ہمیں یہاں سے لے جانے کے لیے؟ ہم اسی سرزمین کے واسی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پہ جنم لیا اور یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم یہاں پہ رہیں گے، اور ہم اپنے مسلمان بھائی اور اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ جس طور پہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی اقلیت، مسیحی اقلیت جس نے اس ملک کو قائم کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی بند کی جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور ان کو آئندہ دنوں میں وہ مقام دیا جائے جو ان کا اصل مقام ہے۔ آپ نے شہباز بھٹی صاحب، CPO راولپال اور شکیل اوان صاحب کا نام اس سینس میں دیا کہ انہوں نے ہماری مدد کی، ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ مختلف سیاسی لیگیں اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ اس سارے دھندے میں شامل ہیں۔ پلیز تھوڑا سا یہاں سے بتا دیں کون سی لیگ تو مسلم لیگ ہے، اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کون سی PSF ہے، لیگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، باخدا بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مذہبی رہنما ہونے کے ناطے سے اور سماجی رہنما ہونے کے ناطے سے
जैसे ही मुझे चीजें कंफर्म हो जाएंगी मैं उनको जरूर मंजर पे लाऊंगा। और मैं ना किसी से डरता हूँ, ना मैंने डरने की कभी अपने अंदर वो आने दी है, कैफियत आने दी है। लेकिन नहीं, मैंने इशारा इसलिए दिया कि कुछ अभी काफी सारे नाम है मुसलमान के मुंह से जो बातें सामने आ रही है मुसलमान से तो मदद करें। पहला ये, दूसरा ये बता दें कि आपका ना आइंदा का नया अमल क्या होता है। अगर बिलफर्ज हुकूमत या जो भी है कब्जा को कुछ ऐसा कागजात ले आते हैं तो आपका सा जैसे इंचार्ज प्रोफेसर साहब बता रहे हैं गार्डन कॉलेज के ये है। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी का जो इस वक्त मालिक है वो गार्डन कॉलेज है, और गार्डन कॉलेज के पीछे जब दी गई है वैक्यूएट ट्रस्ट मिशन के पास है, मिशन के पास है, और मिशन इसका कुल इख्तियार रखती है सारी प्रॉपर्टी का। सियालकोट मिशन के पास है, और इसके साथ साथ वैक्यूएट ट्रस्ट है। और इसलिए, और जैसे ऑर्डिनेंस है मौजूद, जो भी चर्च की प्रॉपर्टी है वो किसी तरह सेल हो ही नहीं सकती। और इसका जो तीसरा एस्पेक्ट वो खास तौर पे जो है, जो आपने बात की है रजिस्ट्री की, अभी हमारे तक वो पहुंची नहीं, क्योंकि उन्होंने पुलिस ने हमें बताया कि उनके पास कोई कागजात ऐसे हैं, और अब वो कोर्ट में सबमिट करेंगे अपना क्लेम, और हम उसकी कॉपियां लेंगे और हम दोबारा आप तक पहुंचेंगे। आप रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कॉल किया, हम सब लोग आ गए हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने तक अभी तक आपको इस हुकूमत ने कुछ नहीं बहुत दिया? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका आपको जवाब दूँ। बात यह है कि जब हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारी हर तरह से कंट्रीब्यूशन है, तो जो आपने चीजें गिनवाई है वो हमारा हक बनता है। अगर ह्यूमन राइट चार्टर जो यूनाइटेड नेशन में साइन किया है पाकिस्तान ने, तो वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि हर किसी को हक है कि वो जब चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे वो अपनी इबादत करे। तो पाकिस्तान ने, हम शुक्रगुजार हैं, हमें ये सारी सहूलियात यहाँ पे मिली हैं, लेकिन कोई यहाँ पे एहसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, काम है जहाँ पे अक़लीतों को अगर आप देखा जाए तो जो नुमाइंदगी हमारी होनी चाहिए वो नुमाइंदगी हमारी नहीं है, जो हमारा प्रोसीजर इलेक्शन का होना चाहिए वो नहीं है। ये मौका नहीं है कि मैं उन सारी चीजों को सेनेट में भी बात की, गोलियां छेड़ना चाह रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा इस तरह हो रही है कि सिलेक्टेड लोगों को हमारा बैठा दिया जाता है जो हमारी जुबान नहीं थी। पाकिस्तान में ये मसीह वोटों से बना, पंजाब का हिस्सा जहाँ बैठे हैं ये भी हमारे क्रिश्चियन वोट से बना। हम इक्वल राइट रखते हैं, वी आर पाकिस्तानीज। मिनॉरिटी को हमें कुछ लीडरों ने बना दिया, जुल्म तो बहुत सारे लीडरों ने किया, किस किस जुल्म की दास्तां हम आपको सुनाएं। हमारे मुंह पे टेप लगा दी गई, हमारे पांवों में जंजीरें बना दी गई, हमारे हाथ बांध दिए गए, हमारे से स्कूल छीन लिए गए, हमारे से हॉस्पिटल छीन लिए गए। आप कौन से जुल्म की बात करते हैं? हमारे शहर के शहर जला दिए गए, गोजरा जला दिया गया। कहाँ, कौन सा हमारा लीडर आया वहां पर? हमारा कौन सा केस कटा? कौन से आज तक कातिल पकड़े गए? फिर हमारे से पूछा जाए कि हमारे पे कौन सा जुल्म नहीं हो रहा? हमारे इस चर्च में 10-15 दहशतगर्द घुसते हैं, 10 मर्द और 8 औरतें, जिसमें से 5 मर्द और 8 औरतें पकड़ी जाती हैं। अभी तक उन पे क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ने? पुलिस ने पकड़ तो लिया, हमारी मदद तो की गई, क्या कोई भी है तो उसको सही तरह समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या सोचे। हम इस वक्त बंदूक की नोक के नीचे हैं, हमारी बहन को ऊपर 2 बंदूकें यहाँ पिस्टल रख के जब रखा गया, 4.5 माह का जिसके पास बच्चा था, उसकी क्या कैफियत होगी? वो घर पे आके रह नहीं रही। वो चोर है, वो डॉक्टर सियासी तौर में सियासत करते, मजहब में सियासत करते हैं।